بلکہ خبر شامل کریں چیئرمین نیب نے بتایا ہے کہ انٹرپول نے ملک ریاض اور علی ریاض کے ریڈ وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ ریڈ وارنٹ نیب کے کہنے پر جاری کیے گئے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ کا سندھ سولر سکینڈل کیس آئندہ سہ ماہی میں مکمل کرنے کا اعلان۔ انہوں نے IMF کی پاکستان میں کرپشن سے متعلق رپورٹ کو متعصبانہ اور غیر حقیقی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ احتساب بیورو کی بڑے کرپٹ مافیاز کے خلاف بڑی کامیابی۔ انٹرپول نے نیب کے کہنے پر ملک ریاض اور علی ریاض کے ریڈ وارنٹ جاری کر دیے۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ نے بڑا انکشاف سینئر صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں کیا۔ بتایا کہ ملک ریاض اور علی ریاض کے ریڈ وارنٹ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بھاری کرپشن کے کیسز پر جاری ہوئے۔ ملک ریاض کے خلاف 900 ارب سے زائد کے کیسز کی تحقیقات مکمل۔ ملزمان کے خلاف راولپنڈی میں 2 اور کراچی میں 1 ریفرنس زیر سماعت ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ کا کہنا تھا نیب نے 14 ٹریلین سے زائد ریکوری کی، جو 22 ٹریلین روپے کے ملکی مجموعی قرضے کا بڑا حصہ ہے۔ 90 ارب روپے ریکور کر کے 1,15,000 فراڈ متاثرین میں تقسیم کیے گئے۔ سندھ کو 47,000 ایکڑ زمین واپس دلائی، جس کی مالیت 24 خرب سے زائد ہے۔ اگلی سہ ماہی میں سندھ سولر اسکینڈل کا کیس مکمل کر دیا جائے گا۔ مونس الہی کے خلاف 1 ارب 20 کروڑ کرپشن کا ریفرنس دائر کیا جا رہا ہے۔ تھل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی 3 سے 4 لاکھ ایکڑ زمین بازیاب کروانے کا بھی پروگرام ہے۔ نیب کسی کی پگڑی نہیں اچھالے گا، لیکن کوئی مجرم بچ نہیں سکے گا۔ نیب نے کہا IMF کی پاکستان میں کرپشن سے متعلق رپورٹ متعصبانہ اور غیر حقیقی ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے کا ریکوری کو کرپشن کا ثبوت قرار دینا باعث حیرت ہے۔ رپورٹ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ نیب سربراہ نے سوال اٹھایا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے۔ پاکستان میں اس کے صرف 3 بندے ہیں جو 800 یا 900 افراد کا سیمپل لے کر پورے ملک کے امیج پر سوال اٹھا دیتے ہیں۔ قومی احتساب بیورو کی 2026 کی پہلی سہ ماہی رپورٹ جاری۔ 3 ماہ میں 2.962 ٹریلین روپے کی ریکوری کی گئی، جو 2025 سے 33 گنا زیادہ ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے BRT ریڈ لائن منصوبے کی تکمیل کی تاریخ طلب کر لی ہے۔ ریمارکس دیے اس منصوبے سے سارا شہر متاثر ہو رہا ہے، بتائیں یہ مکمل کب ہوگا؟ جسٹس سلیم جیسر اور جسٹس نثار احمد پر مشتمل بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے عدالت کو بتایا کہ لا ٹو کانٹریکٹ تاحال کسی کو نہیں دیا گیا۔ عدالت نے استفسار کیا، پھر ہمیں بتائیں BRT ریڈ لائن منصوبہ مکمل کب ہوگا؟ مکمل ہونے کی تاریخ بتائیں۔ کیا منصوبے میں تاخیر پر کمیشن بنا دیا جائے؟ سائٹ پر 6 کانٹریکٹرز دندناتے پھر رہے ہیں، پتہ نہیں کس کس کو کانٹریکٹ دیا جا رہا ہے۔ کانٹریکٹر کے وکیل بیرسٹر صلاح الدین احمد نے کہا کہ سائٹ پر موجود سامان کی انوینٹری مکمل ہونے میں مزید 1 ہفتہ لگے گا۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ وہ قانون بنائے جس کے تحت پولیس اور مختار کار نے سائٹ سیل کی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے بتایا کہ کانٹریکٹر کے دفتر والی جگہ KMC کی ملکیت ہے۔ پنجاب اسمبلی اجلاس میں سینئر وزیر مریم اورنگزیب کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا احتجاج۔ اپوزیشن ارکان کا نشستوں پر کھڑے ہو کر شور شرابہ۔ اسپیکر ملک احمد خان بار بار ارکان کو آرڈر برقرار رکھنے کی ہدایت کرتے رہے۔ رکھیں حوصلہ، دکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اسپیکر صاحب مجھے ان کے بولتے ہوئے بولنے کی پریکٹس بھی ہے، آپ میری بات سنیں۔ اسپیکر صاحب آپ میری بات سنیں۔ اسپیکر صاحب انہوں نے چپ نہیں کرنا، میری بات سنیں، مجھے پریکٹس ہے۔ پوائنٹس اٹھائیں، میرا فرض ہے، میرا رائٹ ہے کہ میں اس کا جواب دوں۔ آرڈر ان دی ہاؤس، آرڈر ان دی ہاؤس۔ اسپیکر صاحب جی آرڈر ان دی ہاؤس۔ طارق صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ یار I have got this serious agenda in my hand. Order in the house. طارق مسیح گل صاحب، طارق صاحب تشریف رکھیں۔ بریگیڈیئر صاحب پلیز۔ میڈم بل بات کا رخ کرتے ہیں جہاں پر افغان آباد بیکر منڈی روڈ پر کپڑے کے گودام میں آگ لگ گئی ہے اور آگ پر قابو پانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ریسکیو ذرائع کا ایسا بتانا ہے فائر بریگیڈ کا عملہ امدادی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ افغان آباد بیکر منڈی روڈ پر کپڑے کے گودام میں آگ لگی ہے۔ فیصل آباد میں آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں پر 1122 کا عملہ، فائر بریگیڈ کا عملہ یہاں پر موجود ہے۔ آگ پر قابو پانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور دھوئیں کے سیاہ بادل جو ہیں وہ اٹھتے دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر۔ صدر کے علاقے میں رواں سال کی نقب زنی کی بڑی واردات۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کو اس خبر کے بارے میں بتائیں۔ چور جیولرز کی دکان سے تجوری لے اڑے، CCTV سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق چوری کیے گئے سونے اور زیورات کی مالیت 20 کروڑ سے زائد بنتی ہے۔ رپورٹ کریں گے اسلم خان۔ رواں سال کی نقب زنی کی بڑی واردات۔
کراچی کے علاقے صدر میں جیولری کی دکان کا صفایا، موٹر سائیکل سوار ملزمان صبح 4:30 بجے دکان کے تالے کاٹ کر داخل ہوئے، آدھے گھنٹے تک کارروائی کی اور تجوری لے اڑے۔ سی سی ٹی وی نے واردات کا خلاصہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق چوری کیے گئے سونے اور زیورات کی مالیت 20 کروڑ روپے سے زائد ہے، جس میں 2.5 کلو سونا، 60 تولے کے سونے اور چاندی کے زیورات شامل ہیں۔ تجوری نکالنے میں بھی کامیاب ہوئے اور منو وزنی تجوری موٹر سائیکل پر رکھ کر فرار ہو گئے۔ 15 سے 20 کروڑ روپے تک کی جیولری تھی اس میں موجود۔ وزیر داخلہ سندھ نے نوٹس لے کر ڈی آئی جی ساؤتھ سے تفصیلات طلب کر لی، کہا ملزمان کی گرفتاری کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے۔ کیمرامین فیصل آغائی کے ساتھ اسلم خان، سما، کراچی۔ اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس میں اہم پیش رفت، بانی پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس میں مرکزی ملزم قرار دے دیے گئے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس کل سماعت کے لیے مقرر۔ بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف چالان جمع کروا دیا گیا ہے۔ رجسٹرار آفس کی جانب سے چالان کی اسکروٹنی کا عمل بھی اب شروع کر دیا گیا ہے۔ اپڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس میں مرکزی ملزم قرار دے دیے گئے ہیں اور بانی پی ٹی آئی کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس کل سماعت کے لیے مقرر ہے۔ عمر بن آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں۔ عمر بتائیے گا کل کے سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں پی ٹی آئی کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پی ٹی آئی کے خلاف جو فارن فنڈنگ کیس کی سماعت کل ہوگی، جو سماعت ہے وہ بینکنگ کورٹ میں کی جائے گی۔ پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی و دیگر کے خلاف چالان جو ہے وہ عدالت میں جمع کروا دیا گیا۔ رجسٹرار کی جانب سے چالان کی اسکروٹنی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ جو یہ کیس ہے بانی پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس میں مرکزی ملزم قرار دیے گئے ہیں۔ اس دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے جس کی سماعت کل اسلام آباد کی بینکنگ عدالت میں کی جائے گی۔ جی عمر، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ کراچی یونیورسٹی کی اعلیٰ تعلیم یافتہ مگر بے روزگار نوجوان کی مشکلات کی کہانی ویڈیو وائرل ہوئی تو وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے نوجوان اظہر میمن کو اسلام آباد بلا لیا۔ وزارت اطلاعات میں اپنی کرسی پر بٹھا کر عزت بخشی، ملازمت کا بندوبست کرنے کی بھی یقین دہانی کروا دی۔ رپورٹ کریں گے عثمان خان۔ کراچی یونیورسٹی سے ایم بی اے کرنے والے باصلاحیت مگر بے روزگار نوجوان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات تک پہنچی تو عطا تارڑ نے سندھ کے نوجوان کو ملاقات کے لیے وفاقی دارالحکومت بلوا لیا۔ وزیر اطلاعات نے اظہر میمن کو اپنے دفتر میں اپنی کرسی پر بٹھا کر عزت بخشی تو وہ جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ اظہر میمن نے وزیر اطلاعات کو اپنی تعلیم اور کامیابیوں کے ساتھ مشکلات سے بھی آگاہ کیا۔ اس کے بعد کافی ساری اور اچیومنٹس کری کہ مجھے عطا اللہ تارڑ نے اظہر میمن کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ جیسے پڑھے لکھے نوجوان ملک کا سرمایہ ہیں۔ وفاقی وزیر نے جلد بے روزگار نوجوان کو ملازمت کا بندوبست کرنے کی بھی یقین دہانی کرا دی۔ عثمان خان، سما، اسلام آباد۔ سیالکوٹ میں گزشتہ سال دریائے چناب کے سیلابی ریلوں نے تباہی مچائی، دریا کنارے آباد بستیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ علاقہ مکین آئندہ سیلابی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت دریا کنارے ٹھوکر بنانے میں مصروف ہیں۔ شہزاد احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ دریائے چناب کی بے رحم لہریں 2025 میں سیالکوٹ میں سیلابی ریلوں نے شدید تباہی مچائی۔ پانی کا تیز بہاؤ حفاظتی بند کو بھی بہا لے گیا اور پیچھے چھوڑ گیا صرف خوف، نقصان اور غیر یقینی صورتحال۔ یہ مناظر ہیں سیالکوٹ کے سرحدی گاؤں گنگوال اور پپین کے مکینوں کے، جو اپنی مدد آپ کے تحت دریائے چناب کے کنارے حفاظتی بند تعمیر کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ ٹھوکر جو ہے وہ بنا کے دیں گے، تو ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت اب تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے تو یہ اپنی مدد آپ کے تحت ٹھوکر دوبارہ سے بنا رہے ہیں۔ میرے 26 ڈنگر میرے جڑے نا دریا کی سپرد ہوئے تھے، ابھی تک مجھے کچھ نہیں ملا۔ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کے مطابق سیلاب متاثرین میں 79 کروڑ روپے کا ریلیف پیکج تقسیم کر دیا گیا۔ سڑکوں اور پلوں کی مرمت کا کام بھی جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ شہزاد احمد، سما، سیالکوٹ۔